الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسوی پروگرام روح رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 26 اپریل ہے، 13 رمضان المبارک ہے اور پیر کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر واپس رہیں گے۔ ناظرین، روح رمضان میں مختلف عنوانات کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کے اوپر، اس کی برکتوں کے اوپر، اس میں جو رحمتیں پائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ہمیں ان تمام رحمتوں سے، اس دسترخوان خدا سے جو ہمیں فیض ملتا ہے، اس میں کیا کچھ نعمات ہمیں عطا ہو رہی ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ توجہات کو مبذول کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے، اور وقت جس طرح سے پوری دنیا کے اندر آپ ایک واویلا مچی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ اس سے ایک مطابقت رکھتا ہے۔ آج ہمارا موضوع رہے گا مشکلات اور صبر۔ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہندوستان سے، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مرزا عسکری صاحب کویت سٹی سے۔ اپنے دونوں مہمان گرامی کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی اور تمام ناظرین وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم انشاءاللہ خدا آپ کے مساعی کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قلبی عباس صاحب، آپ کے محضر میں سوال رکھتے ہیں اور آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس وقت ہندوستان میں بھی ہیں، سب سے پہلے آپ کی خیریت دریافت کریں گے، اور مختصراً یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ حالات کیسے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، مشارکین، مشترکین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ صیامکم انشاءاللہ۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ حالات اس وقت بہت ہی نازک ہیں ہندوستان کے تمام مناطق سے، اور خصوصی طور پر اتر پردیش، دہلی، بامبے اور دیگر مختلف جو مدن ہیں ہندوستان کے، بہت ہی حالات نازک ہیں، اور بہت سی افراد اس وائرس سے کافی ملتہب ہو چکے ہیں۔ ہر طرف واویلا ہے، ہر طرف گریہ ہے، ماتم ہے، موتیں ہیں۔ ابھی 2 روز قبل ہماری وائف کی کزن سسٹر تھیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی جج ہے اور 2 بیٹے ہیں ان کے۔ بڑی کوشش کی گئی، بٹ ہاسپٹل کی بھی کافی لاپرواہی ہے ہندوستان میں، اور یہ لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہاسپٹل میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہاسپٹل مقتل ہے، قتل گاہ ہے، بھوسڑ خانہ کہہ لیجیے بالکل سادے لفظوں میں۔ تو اس طرح کے حالات ہیں، اور سسٹمیٹک تیاری بھی اس طرح سے نہیں تھی اس وائرس کے خلاف جنگ لڑنے کی، اور سسٹم جو اس وقت ہیلتھ سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور، بے بس اور بالکل ناکارہ نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف لاشوں کی ڈھیر ہے۔ اور بس ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ پوری جہان انسانیت کو بغیر تفریق مذہب و ملت، تمام انسانیت کو، تمام بشر کو پروردگار عالم سلامت رکھے، اور وہ رحم فرمائے اور رحمت کے دریچے کھول دے۔ ورنہ جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے یہ شخص سوچتا ہے کہ شاید میں واپس آؤں تو کہیں منتحب نہ ہو جاؤں، انفیکٹڈ نہ ہو جاؤں۔ اور تقریباً کوئی ایسا شہر کا علاقہ، منطقہ نہیں ہے کہ جہاں پر لاشیں نہ ہوں۔ ہم لوگ خود کل یہ گفتگو کر رہے تھے علماء کے درمیان کی، صبح سے لے کر شام تک کونسل آف شیعہ علماء یا دیگر تمام افراد سے، کہ تعزیت نامہ لکھتے لکھتے یا انا للہ و انا الیہ راجعون لکھتے لکھتے واقعی ہم لوگ عجیب سی حالت محسوس کر رہے ہیں، اور بہت سخت منزل ہے اس وقت کہ جب بھی ہم ٹی وی کھولتے ہیں یا موبائل کھولتے ہیں تو فیس بک کھولتے ہیں، وہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس وقت اس طرح کے حالات سے ہم واقعی جوجھ رہے ہیں، اور دعاگو بھی ہیں کہ امام وقت کچھ کرم خاص فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جناب حجت اسلام مرزا عسکری صاحب، سختی اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اسلامی نسخہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ حالات قلبی عباس صاحب جو بیان فرما رہے ہیں، سوشل میڈیا اس کا شاہد ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے، قیامت ہے۔ بعض فوٹیج ایسے ہیں
کہ انسان اس پر تحمل نہیں کر سکتا، اس پر ضبط نہیں کر سکتا. ان مشکلات میں صبر کرنے کے لیے انسان کو جو وہاں گھرا ہوا ہے، ان غم و اندھوں کے اندر ہے، بیچ میں ایگزٹ نہیں ہے، نکل نہیں سکتا، وہ کس اسلامی نسخہ کیا ہے، اس پر کیسے صبر کرے؟ جی آواز نہیں آ رہی آپ. اعوذ باللہ، کلیئر ہے آواز؟ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلها لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجته علی الخلائق اجمعین. اما بعد، آپ کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، بالخصوص مولانا کی خدمت میں ہمارا عرض سلام ہے. اور واقعاً جیسا کہ قبلہ نے بتایا، حالات بہت ہی ناگفتہ اور بہت دردناک، ہر گھر اور ہر محلے سے بیک وقت کئی جنازے نکل رہے ہیں. واقعاً کوئی گھر نہیں بچا ہے کہ جس میں لوگ بیمار نہ ہوں. اور ایسے حالات دنیا میں ماضی میں کئی بار آ چکے ہیں. اب تک تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے حالات آئے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت بڑی پیاری ہے، میں آپ کی خدمت میں یہاں سے شروع کروں گا اپنی بات کے لیے، جو ناظرین کی خدمت میں بھی کارآمد ہو. وہ یہ ہے کہ اگر درد دوسروں کو ہوتا ہے، درد اگر تمہیں ہوتا ہے تو درد دوسروں کو بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ درد جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ایمان کے بعد درد نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. درد اسلام یا ایمان یا مثال کے طور پہ اللہ کے دین پہ ایمان لانے کے بعد ایسا نہیں کہ درد ہمارا ختم ہو جائے گا. نہیں، درد ہمیں بھی ہے، درد دوسروں کو بھی. لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ میں مفہوم آیت کا پیش کر رہا ہوں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور دوسرے اللہ سے امید نہیں رکھتے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور دوسرے اللہ سے امید نہیں رکھتے ہیں. میں جو سب سے اہم نقطہ، ایسے حالات میں ابھی جو وقت ہے، یہ وقت بڑا سخت ہے. لوگوں کے ایمان میں تزلزل آ رہا ہے، لوگ گھبراہٹ، مستقل کبھی نگاہ آسمان کی طرف جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کبھی اطراف کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دین کے بارے میں سوال آتا ہے، کہ کبھی اپنے خدا کے بارے میں سوال آنے لگتا ہے کہ خدایا کب تک یہ مشکلات، کیوں ہمارے گھر میں، کیوں ایسے، کیوں یہ ہزار قسم کے جو لوگوں کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں. واقعا یہ خطرناک سوال ہے، اور یہ ایسے سوالات ہیں کہ جو ہماری دنیا کو بھی تباہ کریں گے، ہمارے دین کو بھی تباہ کریں گے. ان تمام مشکلات کا سب سے بنیادی نسخہ جو اسلام نے پیش کیا ہے، میں ابھی وہ کئی نسخے اسلام نے دیے ہیں، میں ان تمام نسخوں سے ترتیب بار آپ کی خدمت میں سب سے پہلا نسخہ تمام اہل ایمان کو، حتیٰ دوسروں کو بھی میں یہ دعوت دوں گا، ٹھیک ہے، کہ سب سے پہلے اپنا رابطہ خدا سے قوی کریں. صحیح. اللہ پہ ایمان کو اپنے قوی کریں. ایک دوسری چیز، مایوسی کا شکار نہ ہو. آپ یہ بتائیں، میں ایک جملہ عرض کروں، ایک لمحے کے لیے اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ طے ہے کہ دنیا کا خالق خدا ہے، یہ طے ہے کہ دنیا کی ملکوتیت و دنیا کا جبروت و ملک سب خدا کے ہاتھ میں ہے. سب خدا قادر خالق ہے کائنات کا. دنیا لاوارث شے کا نام نہیں ہے، دنیا کا صاحب ہے، دنیا کا مالک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس دنیا کا، یعنی دنیا لاوارث نہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. انسان کہاں مایوسی کا شکار ہوتا ہے، انسان کہاں جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جہاں وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم لاوارث ہیں. نہ، میں جذبات یقیناً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یعنی عقل و شعور سے جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ نتیجہ ہے کہ دنیا لاوارث نہیں، دنیا کا مالک ہے. دنیا یعنی بے سرپرست نہیں. بے سرپرست لوگ ہوتے ہیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. پہلی چیز یہ، تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو متزلزل ہونے والا. دوسری چیز جو ہے وہ سختیاں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں. سختیوں کا سب سے بڑا جو سختیوں کو یعنی کم کرتا ہے، سختیوں کے درد کو کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے آج؟ سختیوں کے درد کو جو چیز کم کرتی ہے اسے صبر کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس میں لوگ درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. صبر کا مطلب کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اشارہ کر دوں، انشاءاللہ ڈیٹیل سے بھی آئندہ خدمت میں آئے گا. سختیوں میں انسان جب صبر کرتا ہے، سختیوں میں انسان جو ہے صبر کا فائدہ ابھی بتا رہا ہوں، مطلب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ کروں گا. صبر جو ہے وہ انسان کے بیلنس کو محفوظ کرتا ہے. سختیاں انسان کے اوپر، دیکھیے سختیاں کبھی انسان کو مغلوب نہ کرے، انسان کو چاہیے کہ سختیوں کو مغلوب کرے. انسان کی زندگی سختیوں میں نہیں ہے، بلکہ سختیاں زندگی میں آتی ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہے، دیکھیے گا. زمین اور آسمان، سختیاں زندگی میں آتی ہیں
زندگی سختیوں میں نہیں ہے، زندگی رحمت خدا میں ہے، زندگی لطف خدا میں ہے، زندگی کرم خدا میں ہے۔ اتفاقاً صحیح، اچانک سڈنلی ایک ایونٹ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ایک ہماری زندگی میں ایک درد، ایک تکلیف آ جاتی ہے کہ جو بالکل صحیح، وقتی ہوتی ہے، گزر جانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نکل تو جاتی ہے، کبھی بھی آئی سختی کو ہمیں مغلوب نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم سختیوں سے مغلوب نہ ہو جائیں، بلکہ ہم سختیوں کو مغلوب کریں۔ ہم سختیوں کو سبحان اگر اللہ، انسان کا توازن کب کھوتا ہے؟ انسان کا توازن اس وقت کھوتا ہے جب سختیاں اس پہ سوار ہو جائیں۔ انسان کب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ جب صحیح، سختیاں اس پہ سوار ہو جائیں۔ انسان کب اسٹریس کا شکار ہوتا ہے؟ جب سختیاں اس پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ انسان کب فیصلے کی طاقت کھو جاتا ہے؟ جب سختیاں اس پہ سوار ہو جاتی ہیں۔ انسان تو سب سے اہم اثر جو فائدہ ہے اللہ کے ایمان کے بعد صبر کا، صبر انسان کے صحیح، بیلنس کو برقرار رکھتا ہے، سبحان اللہ، صبر بہت انسان خوبصورت، کے بہت اسٹریس کو کم کرتا ہے، صبر انسان کو فرسٹریشن سے بچاتا ہے، صبر انسان کو جو ہے وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کی طاقت دیتا ہے۔ تو دو بہت نسخہ جو خوبصورت، بنیادی ہے وہ میں سب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ایک، اللہ پہ ایمان کو نہ کھوں، یہ سوچ لیں کہ دنیا کا مالک خدا ہے، صحیح، اللہ جو ہے ہاں یہ ابھی ایک اہم نقطہ میں وقت لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ایک اہم نقطہ یہ کہ ہمیں یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت ہمیں خدا سے مایوس نہیں ہونا لو بلکہ خدا لگانا، کی بارگاہ میں لو لگانا ہے۔ خدا سے ہم طلب تو سبحان کریں، اللہ، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں لے کے تو جائیں۔ کب جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے اور سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث، یعنی انی کنت من الظالمین، سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من اس سے الظالمین، زیادہ ٹھیک سختی ہے؟ کیا ہوگی؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ اکبر، مچھلی کے پیٹ میں ہے، ویل نے ان کو ہضم کر لیا ہے، لیکن اللہ نے وہاں سے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکالا۔ جناب ابراہیم نارے نمرود میں ہے، اللہ نے ان کو جلتی آگ سے جو ہے وہ صحیح سالم نکالا، نکال ٹھیک لیا، ہے نا؟ بالکل جناب صحیح، ایوب جناب ایوب کا جسم زخموں سے سڑ گیا ہے لیکن اللہ نے نجات دی۔ تو انسان بالکل کو صحیح، اللہ سے یہ تو امید ہے کہ خدا جو ہے وہ درد سے نجات دلانے والا ہے۔ بالکل صحیح، کلبے عباس صاحب تھوڑا سا اس پہ آپ کا بھی آؤٹ پٹ آگے چاہوں گا کہ خدا نے اہل بیت علیہم السلام، اہل بیت اطہار نے جو جہانی انسانیت کو صبر کے متعلق تلقین کی ہے، اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں، اس میں کچھ اقوال کوٹ کر دیں، کیا پیغامات ہیں ان کے؟ دیکھیں، صبر یقیناً بہت بڑی دولت ہے، اور صبر راز کامیابی ہے، اور مشاکل کے سامنے انسان یقیناً اس وقت گھٹنے نہیں ٹیکتا اگر اس کے اندر صبر جیسی قوت پائی جائے۔ مولا صحیح، متقیان علی بن ابی طالب نے جہان السلام انسانیت اللہ کو ایک صلی اللہ عظیم پیغام دیا۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ مفتاح الظفری لزوم الصبر، عظیم پیغام علی بن ابی طالب کا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ غور کیجیے گا، جو راز کامیابی ہے، یعنی مشاکل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، آپ کو مشکلات کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، مشکلات کو جیسے بھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے، مشکلات صحیح، کے سامنے آپ کو گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، اور صبر جیسی دولت، یا یوں کہہ دوں کہ صبر کی سواری پر سوار ہو کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کامیابی کا راز صبر ہے، یعنی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کی سبحان سواری کو آپ اللہ، کو ترک نہیں کرنا۔ صبر ایک ایسی قوت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے بشر کی فکری جو طاقت ہے وہ اس میں ضعف پیدا نہیں ہوتا، اور یا یوں کہہ دوں کہ افکار بشر، یا یہ کہہ لیجیے کہ تخیلات بشر کے جو بھی طیور ہیں، یا طیور تخیلات بشر، وہ صحیح معنوں میں انفیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ بشر صحیح طریقے سے فکر کر سکتا ہے، سوچنے کی صلاحیتیں موجود ہوتی صحیح، ہیں صبر کی وجہ سے۔ اگر صبر کا دامن صبر کی چھوڑ وجہ سے، دیتا ہے بہت تو اچھی بات، انسان واقعا قلق محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے یعنی پینک ہو بہت جاتا ہے زیادہ نا، ضروری ہے کہ صبر جیسی قوت کا سہارا لے۔ ایک دوسری چیز میں یہ عرض کروں گا کہ اگر قرآن کی وہ آیت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ افراد اس سے پڑھتے بھی ہوں گے، انی مغلوب فانتصر، اس سے پہلے لفظ رب آپ وہ کر لیں، رب انی مغلوب فانتصر، تو اس آیت کو اگر مسلسل پڑھا جائے، میرے استاد آیت اللہ طبائی فرماتے تھے کہ اس آیت میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، اور صبر جیسی طاقت اس آیت سے ہمیں ملتی ہے۔ یعنی جبال صبر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جبل صبر محسوس کرتا ہے، یا یہ محسوس کرتا ہے کہ مملکت صبر میں وہ جبل صبر بن کے کھڑا ہے۔ تو اس سبحان لیے اللہ، اس آیت کا بھی ورد بہت زیادہ ضروری ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔
پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرما۔ جب بندہ اپنی زبان سے اس آیت کا ورد کرے گا تو وہ کنیکٹ ہوگا۔ دیکھیں زیادہ تر جو دعاؤں کے لیے اہل بیت اطہار نے پورے جہان انسانیت کو متوجہ کیا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ خدا محتاج اسے پکارو یا خدا کو ضرورت ہے اسے دعا کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مولانا متقیہ نے نہج بلاغہ میں یہ عرض کیا تھا کہ حینما خلق اللہ الخلق غنیا عن طاعته وعاملا من معصیته لانه لا تنفع طاعة من اتى ولا تضر معصیة من اتى۔ اللہ جب کریشن کو کریٹ کر رہا تھا اس وقت بھی بندوں کی عبادت سے غنی تھا، اسے عبادت کی ضرورت نہیں، پوری دنیا عبادت کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، معصیت کرے تو خدا کو کوئی نقصان، بندوں کو نقصان ہوگا۔ تو دعا کا جو مفہوم ہے، اگر آپ لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں، لغوی ترجمہ بھی دیکھ لیں، تمام تراجم کو دیکھ لیں، اس کا مفہوم یہ نکلے گا پکارنا۔ دعا کا کیا مطلب ہے؟ پکارنا۔ اہل بیت اطہار یہ چاہتے ہیں کہ بندہ پکارتا رہے خدا کو، یعنی یو شوڈ بی کنیکٹڈ وتھ یور لارڈ، وتھ یور گاڈ، یو شوڈ بی کنیکٹڈ۔ ہمیں اپنے رب سے، خالق سے، مضبوط سے، پالنہار سے ہمیں کنیکٹڈ ہونا ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ بندہ اس وقت ہار جاتا ہے جب وہ اپنے کنیکشن کو کمزور کر دیتا ہے، تو دعا کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہمیں اپنے معبود سے مور کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت عمدہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے گفتگو کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھایا اور مزید جہتوں کو ہمارے سامنے آویزہ کر دیا۔ مزید جو ہے وہ ہم جہتوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ قبلہ عسکری صاحب، صبر اور شکیبائی کا انسان کے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کس قدر ربط آپ دیکھتے ہیں، کس قدر رابطہ ہے، کس قدر یہ ایک ساتھ پیوست ہے؟ دیکھیں آپ، روایات کے مطابق میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ایک اہم گوشہ ہے صبر کے حوالے سے، جو روایات کی طرف، روایات میں جن کی طرف اشارہ ہوا ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کے مفہوم کو صبر کے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ صبر کی مثال جو دی ہے روایات میں، کہ جیسے ہمارے جسم میں ہمارے سر کی مثال ہے، ہمارا جسم اگر بغیر سر کے ہو تو بے فائدہ ہے، اسی طرح الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، کہ ایمان کے بنسبت صبر کی حیثیت ویسی ہے، صبر کی مثال ویسی ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں سر ہو، تو جس طرح بغیر سر کے جسم بے فائدہ، اسی طرح بغیر صبر کے ایمان بے فائدہ۔ ایمان اصلاً جو ہے جیسا فرمایا کہ مفتاح کل لزوم، یا مفتاح کل غفر، یا مفتاح الظفر لزوم الصبر، ٹھیک ہے، یعنی کامیابی کا راز جو ہے وہ صبر ہے۔ اب دیکھیں صبر کا ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، اس کو جاننا ضروری ہے، کہ اکثر جب صبر کی گفتگو آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب خاموش بیٹھ کے آنسو بہاؤ، کوئی کمپلین نہ کرو، کوئی شکوہ نہ کرو، کوئی درد نہ کرو۔ اصل صبر کا مطلب کہ اللہ نے مثلا ہم جنگ کے میدان میں، اللہ کہتا ہے ہم کو صبر کرو، میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ کہتا ہے ہمیں صبر کرو، ہم بزنس میں جوبٹائز ہو گئے، ہم سے اللہ کہتا ہے صبر کرو، ہمیں ہمارے دشمن نے ستایا، اللہ کہتا ہے ہمیں صبر کرو۔ یعنی what does it mean؟ کیا ہے صبر کا مطلب؟ کیا ہے یعنی صبر کا مطلب ہم گوشے میں آ کے بیٹھ جائیں، یہ یہاں تو ہاتھ پیر چھوڑنے، یہاں تو ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جانا سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں، یعنی صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہم گوشے میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم کچھ نہ کریں۔ صبر کا مطلب دیکھیے کیا ہے، وہ قرآنی آیات سے جو حاصل ہوتا ہے مفہوم، میں بھی آیات کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گا ناظرین کے لیے۔ صبر کا مطلب کبھی زبان سے کمپلین نہیں کرنا اور اپنے ایفرٹس کو کم نہ کرنا۔ صبر کا مطلب راہ نجات، صبر کا مطلب راہ نجات اختیار کرو۔ یعنی اب یہ سچویشن آ گئی، میں ایگزامپل دوں آپ کی خدمت میں، ہم فرض کیجئے کسی ایسے کیا نام ہے روم میں چلے گئے، کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں کا کلائمیٹ جو ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے ابو 40 ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں 1 گھنٹے وہاں رہنا ہے، اور 1 گھنٹے رہ کے ہمیں اپنا کام بھی انجام دینا ہے، اس کام کے لیے میں نے کانٹریکٹ لیا ہے اینڈ آئی ول بی پیڈ فار دیٹ۔ تو اب ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یا تو یہ ہم کانٹریکٹ بریچ کر کے وہاں سے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ یعنی پھر ہم اہل کار نہیں ہیں، شکست ہے ہماری۔ لیکن جب ہمیں کام کرنا ہے تو ہم اپنے اس انوائرمنٹ پہ اپنے آپ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے کہ اس 1 گھنٹے کے ٹاسک کو باقاعدہ توازن کے ساتھ ہم انجام دیتے ہیں اور میرے کام میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ یہی مطلب ہے صبر کا۔ زندگی میں سختیاں آتی ہیں، یہ زندگی کا لازمہ ہے۔ کوئی بھی اہل ایمان اگر ہے تو وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ if I am a مومن تو ہماری زندگی میں درد نہیں آئے گا۔ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زندگی میں سختیاں نہیں آئیں گی، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، مشکلات نہیں آئیں گی۔ ہم اگر مسلمان ہو گئے تو اٹ مینس کہ ہم سیف ہیون میں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ آرام سے اور بغیر کسی درد و تکلیف کے اہل بیت رہتے، کہ اللہ کے سب سے زیادہ عزیز وہی، اللہ کے سب سے زیادہ عزیز جو ہیں اہل بیت ہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکلوں سے
نجات کے راستے کو نکالے۔ روایت میں کہ جب یتیم مثلا کسی کا باپ مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، تو یتیم کو جا کے صبر کی تلقین کیجیے، اس کے سر پہ ہاتھ پرسا دیجیے، یا کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے پرسا دیجیے، صبر کی تلقین دیجیے۔ کیا مطلب صبر کی تلقین کرنے کا؟ صبر کی تلقین کرنے کا مطلب یہ کہ نہیں آپ چپ رہیے، روئیے نہیں، نہ وہ لازم ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں انسان کا عزیز، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا کہ القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول ما لا یرضی اللہ۔ بھائی انسان کا عزیز جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں بھی روتی ہیں، دل بھی غمزدہ ہوتا ہے، لیکن ہاں زبان سے ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کہیں گے جو جس سے خدا راضی نہ ہو۔ تو صبر کی تلقین کرنے کا مطلب وہ جن حالات سے روبرو ہوئے ہیں لوگ، ابھی ان کا عزیز مر گیا، گھر میں اب کوئی سرپرست نہیں ہے، آپ جا کے ان کو ایسا راستہ دکھائیے کہ وہ ایسے بگڑتے حالات میں کس طرح اپنے توازن کو برقرار رکھ کے اپنی منزل کو آگے بڑھائیں، ان کی زندگی ناکامی شکست کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے جناب زینب جیسا صابر، اب کربلا ہمارے لیے بہترین مثال ہے کیونکہ سختیاں وہاں ختم ہوتی ہیں۔ جناب زینب جیسا صابر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب صبر کی مثال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، امام سجاد۔ لیکن صبر کی مثال کا مطلب کیا؟ صبر کا مطلب اس طرح آپ نے اسٹریٹجی تیار کی کہ آپ درد پہ غمزدہ بھی ہوئی اور پیغام بھی کربلا کا آپ نے پہنچایا۔ صبر کا مطلب یہ کہ اپنے آبجیکٹو کو حاصل کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ صبر کا مطلب راہ یعنی اس مشکل سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ انسان ہاتھ پیر نہ چھوڑ دیں نا، ڈپریس نہ ہو جائے، ہاتھ پیر نہ چھوڑ دیں۔ دیکھیے جب بھی انسان کا فرمایا، اور میں بھی عرض کر رہا تھا کہ انسان جب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انسان جب اسٹریس کا شکار ہوتا ہے، انسان جب فرسٹریٹ ہوتا ہے، ان تین مشکلات کا، اخلاقی اور نفسیاتی بیماری کا، تین بیماریوں کا سب سے پہلا اور بنیادی اثر یہ ہے کہ انسان سے سوچنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے کی طاقت سلب ہوتی ہے، اور جیسی انسان کے اندر سے سوچنے کی طاقت سلب ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ پھر اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پاتا، پھر حالات اس پہ غالب ہونے لگتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ روایات میں اور ائمہ کی تعلیمات میں یہ سختیوں میں صبر کرو کا مطلب یعنی اپنا توازن برقرار رکھو اور اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہو۔ 40-42 ہمارے پاس دیکھیے اہل بیت کے بعد مثالیں جو ہیں ہمارے پاس زندہ مثالیں اہل بیت کے مکتب کے وہ کیا نام ہے جیرہ خار ہیں، اور اس سفرے پہ بیٹھنے والے علماء اور دانشور ہیں، وہی مثال ہے ہمارے پاس۔ زندہ مثال جمہوریہ اسلامی ایران ہے۔ خدا اس انقلاب کو تا قیام حجت قائم رکھے انشاءاللہ۔ مابعد الحجت یہ خدام امام القرآن ہے۔ 42 سال سے صبر تو کر رہے، ابھی انقلاب آیا، 8 سال کی جنگ آ گئی، 8 سال کی جنگ ختم ہوئی، پھر اس کے بعد مسلسل سینکشن 42 ایئرس کنٹینیوس جو ہے وہ سینکشن، لیکن الحمدللہ صبر کا مطلب کتنی خوبصورت بات رہبر نے کی نا کہ مظلوم ہیں مگر کمزور نہیں ہے، یعنی صبر کا مطلب اپنے ہدف کو ہاتھ سے جانے لگا، کمزور تھے، مظلوم تھے، کمزور نہیں تھے۔ تو اب مولا کائنات نے دیکھیے صبر کیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولا کائنات نے صبر کیا، ابھی ایام آ رہے مولا کائنات کے، خوب صبر کی، یعنی اصبر الصابرین مولا کائنات ہے، یعنی قرآن کی جتنی بھی آیتیں صبر سے متعلق ہیں اس کا مصداق اول مولا کائنات ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مولا کائنات کا صبر دیکھیے، صبر کیا آپ نے، کیسا صبر کیا کہ اسلام زندہ رہ گیا، ثقیفہ کی سازشوں کو آپ نے ناکام کر دیا، آپ نے صبر کے ذریعے تو کیا۔ یعنی صبر کا مطلب ایسی اسٹریٹجی اپنانا کہ انسان اپنے آبجیکٹو سے پیچھے نہ ہٹ جائے اور ناکامی کا شکار ہو۔ یہ ہے صبر کا مطلب۔ بہت خوبصورت قلبی عباس صاحب، کیا مشاکل کے سامنے مطلب جس طرح سے بات ہو رہی ہے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے، گھٹنے اگر ٹیک دیے تو انسان میدان سے باہر ہو گیا، اس کا حضور میدان میں نہیں رہا، اب وہ کچھ چیزوں کو وہ اچیو نہیں کر سکتا، تو مقابلہ کرے کس طرح کہ گھٹنے نہ ٹکیں، ایسی کیا تدبیر ہو؟ یقیناً دیکھیے گھٹنے ٹیک دینا، گھبرا جانا، پریشان ہو جانا روب کی علامت ہے، ویکنیس اور کمزور ہونے کی علامت ہے، اور ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے اس شخص کا جو گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ سب سے بڑی طاقت ارادے کی ہے، انسان کا جو ارادہ ہے اسے بہت ہی قوی ہونا چاہیے۔ اور مشاکل دیکھیں، جب انسان اس کائنات میں آیا ہے تو مختلف طریقے کی مشاکل کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے اور کرنا پڑے گا بھی۔ اور اس وقت جس طرح سے ہم اجوا ملتہب ہے اور اس ملتہب حالات میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی ایک مشکل ہے، وبا کی مشکل ہے، حالات کی مشکل ہے، تو مشاکل کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، مشاکل کے سامنے آپ کو آگے بڑھنا۔ دیکھیے کامیاب ترین شخص وہی ہے جو مشکلات سے
عبور کر جائے، آگے بڑھ جائے، یعنی مشکلات کو ممر قرار دیتا ہوا آگے گزر جائے۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں چاہوں گا کہ میں نے کچھ حدیثیں مولا کی نکالی ہیں، اسے پیش کر دوں تاکہ یہ زبدتاً ان کے شعور تک بات پہنچ جائے۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں لا دلیل انجح من العلم، مولا فرماتے ہیں کامیابی کا راز علم ہے۔ یعنی آج اگر ہم مشاکل ہمارے سامنے ہے تو وہ مملکت جس کا بھی مولانا نے تذکرہ کیا، وہ علم سے اپنے آپ کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر دوسروں کو مجبور کر دیا، خود نے گھٹنے نہیں ٹیکا کسی کے سامنے۔ تو بنیادی چیز مشاکل کے سامنے آپ کے اندر علم ہونا چاہیے، یعنی علم ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ کوششیں، کاوشیں، محنتیں ضروری ہے، اور علم سب سے بڑی دولت ہے، یعنی راز کامیابی اور رمز کامیابی، اسرار کامیابی علم ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جوانوں سے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اگر آپ کو مشکلات آئے تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کامیابی کے لیے، یعنی مشکلات سے آپ آگے بڑھ جاؤ گے، فائٹ کرو گے، اس وقت جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، علم ہوگا، علم ہی نہیں ہے تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ تو انفارمیشن، علم، ایجوکیشن بہت مست ہے۔ اب میں ایک اور حدیث پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اسپرٹ ہے، جوانان غور کریں، آپ کی جو روح ہے وہ اگر ڈیمیج نہیں ہے اور بالکل وہ اسپیشلٹی جسے ہم کہتے ہیں، آپ کی روحانیت بالکل صاف ستھری ہے، پاک ہے، اور نفس امارہ کی غلامی نہیں، سلیوری آف سول سے فری ہے، تو آپ کنیکٹڈ ہو جائیں گے۔ جب آپ خدا سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ مشکلات میں گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، اپنے خدا کو پکارنا ہے۔ اس کے لیے خود مولا متقیان نے ایک عظیم جملہ کہا، ایک حدیث مولا کی، مولا فرماتے ہیں الدعاء مقالید الفلاح و مصابیح النجاح، مولا فرماتے ہیں دعا جو ہے وہ کلید کامیابی ہے، کامیابی کی ہے، کہ آپ سکسیس جس کو ہم کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے موفقیت اور کامیابی کے لیے روشنی ہے۔ کیا چیز؟ دعا، یعنی دعا سے آپ کو لائٹ ملے گی، روشنی ملے گی۔ دعا مینس یعنی آپ اپنے رب کو کال کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے جو آپ کو دعائیں تعلیم دی ہے، اس کا مطلب، اس کی میننگ یا اس کا مفہوم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب کو بھولیے گا نہیں، پکاریے، مشاکل کے وقت بھی اپنے رب کو پکاریے۔ جیسے علماء اس وقت یہ گزارش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں جارت عاشورہ کی تلاوت کی جائے۔ جوشن کبیر اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جوشن الکبیر کی تلاوت کی جائے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک اور حدیث پیش کر دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ حدیث بھی پہنچ جائے اور یہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے پروگرام۔ مولا متقیان فرماتے ہیں لا وسیلۃ انجح من الایمان، کہ یہ بھی رمز کامیابی ہے کہ آپ کے فکر کے شعبے میں، یا یوں کہوں کہ ایمان کے شعبے میں روک نہیں پیدا ہونے کے لیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یعنی آپ کو ہارنا نہیں ہے، اور اپنے رب کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کر دوں کہ جب مولا متقیان کی وہ مشکل کشا بیٹی سیدہ زینب، جس کو جبل صبر کہا جاتا ہے، جب آپ داخل ہوں گے حرام سیدہ زینب میں تو جو مدخل رئیسی ہے، باب رئیسی ہے، وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو یہ لفظ لکھا ہوا ملے گا، السلام علیک یا جبل صبر۔ اب آپ دیکھیں کہ سلام اس شہزادی پر جو صبر کا پہاڑ ہے، جبل صبر ہے۔ اب کیوں جبل صبر کہا جاتا ہے، اس کی دلیل میں پیش کر دوں، اور بہت اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی حیات کو جب تینکرز نے، نان مسلم نے دیکھا تو یہ کہا کہ اتنی مشاکل اور زحمتیں اور قربانیاں اور لاشیں اور تڑپتے ہوئے لاشیں اور جوان بیٹی کی شہادت، بھائی کی شہادت، پورا کنبہ لٹ گیا۔ اس شہزادی کے حواس بالکل غیر منظم ہو جانے چاہیے تھے، یعنی یہ گفتگو کیسے کر رہی ہے، خطبہ کیسے دے رہی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ایک ظالم نے، ایک طاغی نے، ایک دہشت گرد نے کوفے کی سرزمین پر یہ کہا کہ افرائیت ما صنع اللہ باخیک الحسین، کیا تم نے نہیں دیکھا، تم تو بہت اللہ والی بنتی، یعنی بہت جلدی تم لوگ تو اللہ والے تھے نا، تم لوگ تو اللہ والے تھے، اللہ اللہ یعنی خدا کو پکارنے والے لوگ ہو، تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کیا اللہ نے کیا۔ اب یہاں پر علی کی بیٹی نے اسے لہجے میں جواب دیا، جو لہجہ علی بن ابی طالب کا تھا، جو انداز و اطوار علی بن ابی طالب کی تھی، ما رأیت الا جمیلا۔ اس نے توحید پر حملہ کیا، ابن زیاد نے توحید پر حملہ کیا تھا، ایمان پر، یعنی عبد کو معبود سے ڈسکنیکٹ کرنے کا مسئلہ یہاں تھا کہ تم تو بہت اللہ والے، دیکھو کیا ہوا، تمہارا بھائی مار دیا گیا، تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے، تم لوگ اللہ والے ہو۔
تو کیسا پایا تم نے اللہ کو اپنے بھائی کے مسئلے میں؟ جواب جناب زینب یہ تھا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے خدا کو جمیل پایا اس مسئلے میں، بھائی کے مسئلے میں۔ تو جوانان یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مشاکل کے سامنے آپ کو گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات بھی بہت اہم ہے، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، معصوم کا جملہ ہے۔ مولائے متقیان کی جو کلام ہے، جو بیان ہے، واقع نے کہ لفظ پر دنیا علم و خرد اپنے قلم کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ صرف صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں بس مشاکل سے نہیں لڑ پا رہے ہیں اور اپنے اندر ذوق محسوس کریں اور کسلان ہو جائیں اور گھر میں بس گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائیں۔ نو، مولا فرماتے ہیں آفت النجھ الکسل، مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا ہے جو لیزی ہوتا ہے، سستی جو ہے، ناکارہ پن جس کو ہم کہہ لیں بالکل سادے الفاظ میں، اس سے انسان کامیابی سے دور ہو جاتا ہے، مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر وے میں آپ کو ایکٹیو ہونا ہے، چاہے وہ صبر کا جادہ اور راستہ ہو اور چاہے وہ تمام کوششوں، زحمات و محنت کا راستہ ہو، اس پر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے، محنت کی جائے اور صرف صبر کر کے یوں ہی نہ بیٹھا جائے۔ جی بالکل صحیح، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی ناظرین گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے، صبر اور مشکلات جو ہے وہ اس کے اوپر گفتگو ہماری ہو رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنی ہوتی ہے، کس طرح سے کرنی ہوتی ہیں، آداب کیا ہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے، ہمیں معصومین علیہ السلام نے کہ کیا پیغامات ہیں، قرآن ایک کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، کس طرح سے ہمیں ہدایت کروائے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرزا عسکری صاحب، کیا مشکلات ہمیشہ عذاب و عقاب الہی کا نتیجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً جیسے بھی کہیں کچھ چیز ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں عذاب نازل ہو گیا تو فلاں ہو گیا، حالانکہ جو ہے اس کے اندر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیا ہمیشہ جو ہے وہ اس کو عذاب ہی کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے مشکلات افراد کے اعتبار سے ان کا حکم بدلتا ہے۔ مشکل اگر گنہگار انسان ہے تو ان کی تنبیہ ہے، یعنی ان کی آنکھوں کو کھولنا، اور اگر کیا نام ہے مومن ہے تو اس کے لیے درجات کی بلندی ہے، اولیاء خدا ہیں تو ان کے لیے کرامت ہے، اور اگر مثال کے طور پہ کوئی گنہگار ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ تنبیہ ہے، یعنی آنکھیں کھل جائیں اس کو، وہ واپس آ جائے۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں خدایا کیا نام ہے میں تجھ سے، البتہ ہمارے لیے یہ دعا ہے، مولا کائنات خود کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدایا گناہوں کی معافی چاہتا ہوں کہ جو تنزل النقم، جو نقمتوں کے اور عذاب کے اور سخت تیری ناراضگی اور تیرے قہر کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے کیا نام کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آفٹر سرٹن ٹائم وہ خود عذاب میں بدل جاتے ہیں۔ کوئی کام مسلسل رائج ہوتا ہے، فرض کیجئے فقر و فاقہ ایک عذاب ہے، یہ عذاب کب آتا ہے؟ یہ عذاب ایک دن میں نہیں آتا ہے۔ جس معاشرے میں مثال کے طور پہ کم فروشی، جس معاشرے میں رشوت، جس معاشرے میں کرپشن یہ ہوتا ہے، تو یہ کرپشن، کم فروشی اور رشوت الٹیمیٹلی ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہی عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہی معاشرے کو فقیر بنا دیتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں 4 لوگ پیسے والے ہوں اور 6 لوگ اگر فقیر ہوں تو اس معاشرے کو فقیر کہا جاتا ہے۔ جب اس معاشرے کا مثال کے طور پہ کیا نام ہے جب گراس نکالا جائے گا تو یہ معاشرہ فقیر معاشرہ کہلائے گا۔ جیسے ایک گھر میں فرض کیجیے 8-10 لوگوں میں 8 لوگ فقیر ہیں، 2 لوگ پیسے والے ہیں ایک خاندان میں، تو خاندان فقیر خاندان کہلائے گا۔ اوور آل دیکھا جائے گا اس خاندان کی آمدنی کتنی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے ایسٹس کو پورے خاندان پہ بانٹا جائے گا۔ اسی لیے کیا نام ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ سرٹن ٹائم کے بعد ایک چیز جو ہے وہ گناہ خود بخود عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے روایات میں۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم یہ مصیبت جو ابھی آئی بھی ہے، دنیا میں قہر آیا ہے، یہ ایک مشکل ہے، چاہے وہ مین میڈ ہو یا مثال کے طور پہ غیر اختیاری ہو، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرنا، واٹ ایور اٹ از، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، ایک ریالٹی ہے، ایک بیماری ہے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے انکار کیا، اس کو نیگلیکٹ کیا، جو فرض کیجیے ڈاکٹروں نے، اطباء نے جو پریکاشنز یا مثال کے طور پہ جو ہدایات دیے تھے حفاظتی تحفظی، اس کا لحاظ نہیں کیا تو وہ بھی شکار ہوئے۔ خود حتیٰ مراجع تقلید کا فتویٰ ہے کہ ایسے حالات میں آپ کیریئر نہ بنیں، اگر آپ کے سبب کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ پہ گناہ ہے اس کا، یعنی آپ قاتل کہلائیں گے، ہم قاتل بھی کہلا سکتے ہیں، اس کے قتل میں شریک ہو سکتے ہیں، یعنی وہ شخص صرف مرے گا نہیں بیماری سے بلکہ ہم قتل میں شریک ہیں اس کے۔ تو لہٰذا لوگوں کو بھی چاہیے توجہ کے ساتھ اس کو ایک ریالٹی سمجھیں، ایکسیپٹ کریں، یہ ریالٹی ہے۔ اب ایسے حالات میں اب یہ اللہ سے دعا کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے کہ لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرۃ،
اب یہ بہترین دیکھیے، سختیاں جو آتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، سختیاں سبب بنتی ہیں کہ انسان اپنا جو ہے، جیسے بزنس میں کبھی لاس ہوتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب ہم مثال کے طور پہ آڈٹ کراتے ہیں تو ہمیں لاس نظر آتا ہے، تو اب انسان پورے سال بھر کے حساب کو چھاننے لگتا ہے کہ بھئی کہاں 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 نقصان ہوا. تو یہی حال ہے، یہ ایک لاس آیا ہے لائف میں، تمام انسانوں کو اپنا آڈٹ کرنا ہوگا. دیکھیں ہم نے کہاں کس کا حق مارا ہے، کس کو اذیت پہنچائی ہے، کس کو تکلیف پہنچائی ہے، کس کا ہم نے کس کے آنسو بہائے ہیں. بہرحال یمن پہ بھوکے جو لوگ ہیں ان کا قہر کہاں جائے گا، جو بچے مر رہے ہیں بیماریوں سے ان کا قہر کہاں جی ہاں، جائے گا. یہ دنیا میں جو کشمیر میں تباہیاں کہاں مری جائے گا؟ ہیں، لاک ڈاؤن تو دنیا سیکنڈ اسٹیپ میں دنیا نے دیکھا، کشمیر نے تو سب سے پہلے دیکھا جب دنیا نے نام جی نہیں جی. سنا تھا اور میں نے عرض لاک کیا آپ ڈاؤن کی میں خدمت کشمیر میں، لاک ڈاؤن ہو دنیا گیا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت، دنیا خدا رکھتی ہے اور دنیا کا خالق خدا ہے. دنیا صاحب یعنی دنیا بے صاحب نہیں ہے، دنیا جو ہے لاوارث نہیں ہے. یعنی لاکھ ہم انکار کر دیں، ہمارے انکار کرنے سے حقیقتیں تھوڑی بدل جاتی ہیں. تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے اپنا اسیسمنٹ کرنے کا، ایک بہترین موقع ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. یہاں اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں تو یقیناً، اگر ہم محاسبہ نہ کریں تو یہی تکلیف جو ہے ہمارے لیے عذاب بنے گی. اگر ہم محاسبہ صحیح. کر لیں تو یہی سختی ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا سبب بنے گی. ہاں، اور اگر کچھ لوگ ہیں فرض کیجئے جو بے گناہ اس مرض کا شکار ہو گیا، فرض کیجئے ایک شخص جو تھا وہ خود کیریئر تھا، اس میں کوئی سمٹم نہیں تھے، خاص کر جوان، کیونکہ جب انسان جوان رہتا ہے تو اس کے اندر امیونٹی پاور جو ہے وہ کیا نام ہے، بالکل صحیح. دفاعیہ قوت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. وہ گیا کسی ضعیف کے پاس، وہ کیریئر تھا، تو وہ انفیکٹڈ ہوئے، وہ مر گئے. گنہگار نہیں تھے، شریف تھے، دیندار، نماز شب کے پابند، حرام و حلال کا لحاظ کرنے والے. خوب، ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ایسے لوگوں کے لیے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صحیح. سختیاں عذاب خدا نہیں ہوتی، حکم بلکہ تبدیل ہو جائے کبھی گا. کبھی ہماری آنکھوں کے کھولنے کا سبب بنتی. یہ ایک بہترین موقع ہے بالکل صحیح. انسانیت کے لیے. اگر اب آنکھیں نہ کھلی تو اس سے بہتر اپارچونیٹی پھر انسانیت کو نہیں ملی. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل. دامن وقت میں ہماری جو ہے گنجائش کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور قبلہ قلب عباس صاحب، بڑی خوبصورت بات ابھی قبلہ نے کی کہ اپرچونٹی ہے اور خدا اس میں حکم تبدیل ہو رہا ہے ہر انسان کے حوالے سے، اس کے جس طرح کا وہ انسان ہے، جس کیپیسٹی کے اندر ہے. تو مشاکل کے وقت ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پر ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم لوزر نہیں ہونا چاہتے، ہم میدان میں حضور ہمارا رہے، ہم وہاں سے فرار ہونا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام مشاکل کے ساتھ، ان تمام شدائد کے ساتھ، ان تمام مصائب کے ساتھ ہم اچیو بھی کرتے رہیں، پروردگار کے حضور جو ہے وہ پیش خدا اپنے رتبے کو بلند بھی کرتے رہیں، اور اس کی معصیت بھی نہ ہو، اور اس کی خوشنودی کو بھی درک کرتے رہیں، اس کو بھی حاصل کرتے رہیں. ہمیں کیا عمل انجام دینا چاہیے؟ دیکھیں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار یقیناً کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. اہل بیت اطہار کی حدیث ہے کہ التوبۃ تستنزل الرحمۃ، بہت عظیم حدیث ہے. التوبۃ تستنزل الرحمۃ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. یعنی اگر رحمت چاہیے تو توبہ کریں، استغفار کریں، طلب مغفرت کریں. تو یہ وقت واقعاً توبہ کا ہے، استغفار کا ہے، محاسبہ کا ہے، اور بہت ہی زیادہ اہم وقت ہے. اب میں چاہوں گا کہ امام رضا علیہ السلام نے کیا کہا، اس سلسلے پر پوری دنیا انسانیت غور کرے. مولا فرماتے من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد، اگر کسی شخص نے اللہ سے کامیابی مانگی کہ میں مشکل وقت میں ہوں، صبر تو کر رہا ہوں، بس مجھے کامیابی چاہیے. من سأل اللہ التوفیق، جو اللہ سے کامیابی چاہتا ہے، مشکلات سے لڑ رہا ہے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے. مولا فرماتے ہیں ولم یجتہد، لیکن وہ کوشش نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، ٹرائی نہیں کر رہا ہے، زحمت نہیں اٹھا رہا، کوشش نہیں کر رہا ہے. فقد استہزأ بنفسہ، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی وہ اپنا استہزاء کر رہا ہے، بذات خود اپنا استہزاء کر رہا ہے. تو یہ زیادہ مور اسینشل اور امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل تھنگ. آج امام رضا علیہ السلام کی، آج امام رضا کا یہ آخری جو پیغام ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مشاکل کے سامنے یوں ہی کھڑے نہیں رہنا ہے. حالات نازک ہیں، ملتہب ہیں، التہاب بہت ہے، مگر اس التہاب سے پر حالات میں بھی ہمیں یقیناً اپنے رب اور معبود اور مضبوط کو پکارنا چاہیے کوشش کے ساتھ.
کوشش بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی بیٹھنا نہیں ہے بلکہ کوشش کرنا۔ اب ایک اور پیغام عظیم پیش کر دوں مولا مصطفیان کا، وہ بھی چونکہ بہت ضروری ہے، یہ بھی بہت زیادہ اسینشل ہے کہ نیت زیادہ اہم ہے، یعنی جس عمل کو بھی آپ انجام دیں پر آشوب دور میں، حالات میں، نیت بہت زیادہ، بہرحال نیت ہر وقت بہتر ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے من حسنت نیت و امدہ التوفیق، راز کامیابی اس کی نیت ہے، یعنی اگر اچھی نیت ہے تو صبر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر استقلال بھی پایا جائے گا، اس کے اندر استقرار بھی پایا جائے گا، اس کے اندر جرأت بھی آ جائے گی، اس کے اندر وصالت بھی ہوگی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ نیت جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس حالات میں جو مشکل کے حالات ہیں اس میں اگر ایک بہترین نیت کے ساتھ اپنے رب کو، اپنے معبود کو پکار رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں، یا ہیومینٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، انسانیت کو بچا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں کامیابی ہے۔ اور ایک اور آخری حدیث میں جلدی سے پیش کر دوں تاکہ یہ بھی بہت زیادہ ضروری، اس دور میں بھی جوانان ضرورت اس بات کی کہ ہم غور کریں کہ اپنی زبان کو، لسان کو، بیان کو کذب سے پاک رکھیں۔ ہم کہیں بھی بیان دے رہے ہوں، چاہے گھر میں بول رہے ہوں، ممبر سے بول رہے ہوں، ٹی وی چینل پہ بول رہے ہوں، یا اپنے دوست احباب میں ہو، فیس بک پر ہو، کہیں پر بھی ہو، مولا امیر المومنین نے ایک عظیم پیغام دیا، فرماتے ہیں صدق و نجاحن، راز کامیابی سچائی ہے، عمل میں سچائی، گفتگو میں سچائی، سچائی اور راز کامیابی، والکذب فضاحن، مولا فرماتے ہیں کہ کذب جو ہے فضیحت ہے، کذب جھوٹ جو ہے ایک دن کھل جانا ہے، جھوٹ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، لہذا سچائی کو بنیاد قرار دیں اپنی کامیابی کے لیے۔ ہر لمحہ ہمیں غور کرنا ہے کہ میرے ذہن سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے جو ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل جو ہے وہ آخری چند منٹ رہ گئے، اور قبلہ مرزا عسکری صاحب اسی کی بات جو ابھی بات قبلہ فرما رہے تھے، اس کو تھوڑا سا آگے آپ بڑھا دیں، صرف 2 منٹ رہ گئے۔ مولا امیر المومنین کی مجھے وہ فرمان یاد آ رہا ہے، وہ تاکید یاد آ رہی ہے جو مولا نے جناب مالک اشتر سے کہی تھی، اور اس وقت بڑی ضروری ہے کہ ہندوستان میں جس طرح کا یہ معاملہ ہے، پاکستان بھی بالکل پڑا اس میں، پاکستان سے اس وقت لوگ ہندوستان کے لیے ہمدردی کے پیغام بھیج رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو وہاں سے بھی پیغامات آنے چاہیے، تو اس میں کوئی باؤنڈریز ہندو مسلم نہیں ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین کا جو فرمان ہے اس وقت بہت ہی عمدہ اس کی جو ہے کہ عملی تصویر پیش کر سکتا ہے، وہ ذرا سا بیان کر دیں، صرف 2 منٹ ہے میرے پاس۔ دیکھیں، جب ابھی ایسے حالات میں ہمیں انسانیت کا مظہر دکھانا ہے، ہمیں فرقہ اور مثلا مکتب اور مسلک کی روٹیاں نہیں سیکھنی۔ ابھی انسانیت درد میں مولا کائنات نے کہا جناب مالک اشتر سے کہ تم جا رہے ہو جہاں، وہاں یہ کہ مثلا اخوانکم فی الدین، تمہارے یا تو مثال کے طور پہ دینی بھائی ہوں گے، یا مثال کے طور پہ تمہاری انسانیت میں بھائی ہوں گے۔ تو ابھی واقع جو لوگ مر رہے ہیں وہ انسان، ابھی ہم انسان فرض کریں، ہم انسان فرض کر کے، چاہے وہ جس مسلک، جس مذہب سے، جس دین سے تعلق رکھتے ہو، ایک بندے خدا مر رہا ہے۔ جناب نوح کے طوفان میں، سیلاب میں بہنے والے بہت سارے لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کو بہنے والوں کا درد تھا، وہ جو بہے تھے وہ اللہ کے بندے تھے، عباد اللہ تھے وہ، تو جو بھی آج درد میں وہ اللہ کے بندے میں۔ ایک چیز اور بہت تھوڑا سا اور صاف صفحے پہ چاہتا ہوں یہ بات پہنچے چونکہ معاشرے میں بہت زہر بھرا گیا ہے، اس کا تدارک ہو سکے، صاف بات۔ یعنی ابھی اگر فرض کیجیے اگر مسلمان ہنسے کہ چلو ہندو کیا لاش چل رہی ہے، اور ہندو ہنسے کہ چلو مسلمان کی قبریں بھر رہی ہیں، تو یہ وقت نہیں ہے۔ ابھی انسان اذیت میں، کتنی مائیں ہیں چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان، کتنی مائیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، کتنے باپ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان، وہ بے اولاد ہو گئے، کتنے جوان لوگ مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ جب بعض خبریں آ رہی ہیں ایسی دہلا دینے والی، دلوں کو خبریں آ رہی ہیں کہ جوان جو ہے وہ پرسوں ساتھ تھا، آج اس کی لاش اٹھتی ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے۔ بالکل، تو مولا امیر المومنین نے یہی فرمایا نا، اگر ہم مذہب نہیں ہے اس حوالے سے، اگر انسانیت رشتہ، ہاں، ابھی ہندوستان میں جہاں بھی، جس ملک میں بھی لوگ ہیں، آپ جائیں، یعنی اگر کسی کو بھی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، جس کے پاس جو بھی ممکن ہے آپ اپنے علاقے میں فراہم کیجیے۔ اور میں ایک امپورٹنٹ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آج کے زمانے کی سوشل نیٹ ورک کی ایک مصیبت ہو گئی ہے کہ ایسے میسجز شیئر کریں، لوگوں کی انرجی کو بوسٹ کریں، لوگوں کو نفسیاتی طور پہ کمزور نہ بنا دیں، ایسے دل دہلا دینے والے میسیجز کو کم شیئر کریں لوگ،
سارے لوگ ایسے نہیں کہ جن کا دل مضبوط ہے. ایسے خطرناک ایسی خبریں آج دیکھیے کیا ہوتا ہے، جتنی بھی نیگیٹو خبریں بالکل ہیں صحیح. وہ ہر طرف سے ان کو پھیلا رہے ہیں. نیگیٹو خبریں جو تیزی کے ساتھ سیلاب سے بھی زیادہ تیز برقی رفتار سے پہنچ رہی ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں ملین اینڈ تھاؤزینڈ لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے اور دیکھ بھی رہے لوگ اس کو. مثلا تو ایسی خبریں شائع کریں کہ جس سے لوگوں کی نفسیات پست نہ ہو. تو ایک تو بالکل صحیح. انسانیت کا لحاظ کریں، لوگوں کے غموں میں غم گساری کریں، ان کا ساتھ دیں، مذہب و ملت بالکل و صحیح. فرقے کی اور جو تمام سیاسی روٹیاں ہیں سب کو آپ توے سے اپنے ہٹا ہٹا دیں. دیں اس وقت. صرف ایک انسانیت، بالکل صحیح. ایک بہت انسانیت شکریہ. سے لیں. جی ہاں. بہت شکر گزار ہیں، بہت ہی ممنون ہیں، بہت ہی مشکور ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، علامہ سید کلبی عباس رضوی صاحب اور علامہ مرزا عسکری صاحب. آپ کویت سے ہمارے ساتھ جزاک شامل اللہ. ہوئے. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ ایک آپ کا خدا انسانیت بہت کا بہت سلامت رکھے شکریہ. جناب. پیغام حسینی کو پھیلانے میں ہمیشہ اپنا صحیح کردار پیش کرتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں جزاک آپ کے. اللہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بروح رمضان. ہمارا موضوع تھا مشکلات اور صبر، اور اس وقت مشکلات بہت زیادہ ہیں. اس میں کس طرح سے صبر کیا جائے، صبر کا اسلوب کیا ہو، صبر کہتے کس کو، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی. اور آخر میں اس میسج کی طرف ہم کہیں گے، اس کو دوبارہ سے ریپیٹ بھی کریں گے کہ اس وقت کوئی مذہب و ملت و ان تمام چیزوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں دیکھنی. سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑی چیز انسانیت ہے، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے، جس میں ہم نے مولانا امیر المومنین کا قول جو جناب مالک اشتر کو آپ نے نصیحت و تاکید فرمائی تھی، وہ بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا کہ کس طرح سے آپ نے ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہے، دلاسا دینا ہے، نیگیٹو میسیجز آگے جو ہے اسپریڈ نہیں کرنے، لوگوں کی امیونٹی کو بڑھانا ہے، لوگوں کی تقویت، لوگوں کو تقویت قلب دینی ہے، لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو لے کر جب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اسی صبر کے ساتھ مشکلات کے اوپر ایک دن ضرور جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا. ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین تمام ہوا. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات